مگر میں اسی ذکر کو دوا بھی سمجھتا ہوں، شفا بھی سمجھتا ہوں۔ آواز میں کمزوری ہے تھوڑی سی، معاف کر دیجیے گا۔ جتنے بھی معززین علماء احباب تشریف فرما ہیں اور آپ سب سے دعائیں چاہتا ہوں۔ مختصر وقت میں جو موضوع مجھے فرمایا گیا انشاءاللہ تعالی کچھ گفتگو کروں گا، آپ لوگ محبت سے سنیے گا۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على رسوله سید المرسلین، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، خاتم النبیین، سیدنا و مولانا محمد رسول رب العالمین، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتبع سبيل من أناب إلي. صدق الله العلی العظیم۔ محبت کے ساتھ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رحمة للعالمین، وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين۔ حمد و صلاۃ کے بعد قرآن کریم کی ایک آیت کا کچھ حصہ آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اس حوالے سے گفتگو کروں گا۔ اللہ تعالی مجھے حق بیان کرنے، ہم سب کو حق سن کر اس کو قبول کرنے، اس پر عمل کرنے اور اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صاحب عرس میرے استاد بھائی امام اہل سنت غزالی زمان، راضی دوران، حضرت علامہ سید احمد سعید شاہ صاحب کاظمی رضی اللہ تعالی عنہ میرے استاد بھی ہیں۔ مجھے انہوں نے خلافت سے بھی نوازا
مجھے پتا چلا کہ صاحب عرس بھی انہی کے شاگرد ہیں۔ ان کی سیرت اور ان کی زندگی کے بارے میں یہ میرے سامنے جو کاغذ ہے اس پہ کچھ باتیں ہیں۔ 62 برس کی عمر پائی اور لکھا ہے کہ کبھی کوئی نماز قضا نہیں ہوئی۔ بڑی بات حضرت بابا مجید اللہ شاہ افتخاری سے ان کی بیعت، مگر یہاں آ کے جو رنگ دیکھ رہا ہوں نظر آ رہا ہے کہ کسی نے محنت کی ہے، اس کا اثر نظر آ رہا ہے۔ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ان کے فرزند، ان کے جانشین، اللہ تعالیٰ انہیں صورت، سیرت، طبیعت میں اپنے بزرگوں کا سچا وارث بنائے۔ ہم ایمان والے اللہ والوں سے پیار کرتے ہیں، اللہ والوں سے کہیے نا پیار کرتے ہیں۔ کیوں؟ کہ وہ رب کے پیارے ہیں، تو ان سے پیار کرنا ہمارے لیے سعادت بھی ہے، برکت بھی ہے۔ آج کل کاروباری پیر بہت زیادہ ہو گئے، اشتہاری اور کاروباری۔ ان جعلی پیروں نے اصلی پیروں کا بھی تأثر دھندلا کر دیا۔ لوگ سمجھتے ہیں شاید وہ بھی ایسے ہی ہوں گے۔ یہ بعد میں آنے والے اور آج کل دکانداری کرنے والے اور ہیں، اللہ والے اور ہیں۔ برابر اونچی کہیے گا، زور سے کہیے، نہیں۔ مولانا روم رحمت اللہ علیہ مثنوی میں لکھتے ہیں، کار پاکاں را قیاس از خود مگیر، گرچہ باشد در نوشتن شعر و شیر۔ وہ فرماتے ہیں پاک لوگوں کو اپنی طرح مت سوچو، پاک لوگوں کو اپنی طرح مت جانو۔ شعر اور شیر لکھنے میں ایک جیسا ہے، حقیقت میں ایک جیسا نہیں۔ شیر درندے کو کہتے ہیں، شیر دودھ کو کہتے ہیں۔ شیر کو تم کھا پی جاتے ہو، شیر تمہیں کھا پی جاتا ہے۔ لکھنے میں ایک جیسے ہیں، حقیقت میں ایک نہیں۔ زمین سے گنا بھی اگتا ہے، بانس بھی اگتا ہے۔ بانس کو بمبو بھی کہتے ہیں آپ لوگ، کوئی اور نام ہو تو آپ کو پتا ہوگا۔ شکل ایک جیسی ہے، مگر دونوں میں کتنا فرق ہے۔ ایک خالی بانس ہے، دوسرے میں میٹھا رس ہے۔ دونوں کی حقیقت ایک جیسی، ایک ہی زمین سے نکلے ہیں۔ شکل ایک ہے، حقیقت ایک۔ دو مکھیاں سائز میں، جسامت میں، دیکھنے میں ایک جیسی ہیں۔ دونوں باغ میں جاتی ہیں، پھولوں کا رس چوستی ہیں۔ ایک کے پیٹ میں جا کے شہد بن جاتا ہے جس میں شفا ہے، دوسرے کے پیٹ میں جا کے زہر بن جاتا ہے جس میں ہلاکت ہے۔
شکل ایک ہے حقیقت ایک اونچی. اب فرق سمجھو. انہوں نے بہت ساری مثالیں دی ہیں، میں ساری نہیں سنا سکتا. وہ فرماتے ہیں حضور بھی آدمی ہیں، ابو جہل بھی آدمی ہے. وہ بھی آدمی ہے، آدم کی اولاد، مگر ابو جہل کھاتا ہے، اس کے پیٹ میں جا کے نجاست بنتی ہے. نبی کھاتے ہیں، ان کے اندر جا کر وہ خدا کا نور بنتا ہے. دونوں آتے ہیں کعبے میں. ابو جہل بھی آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی آتے ہیں. فرق کیا ہے؟ ابو جہل بتوں کے سامنے جھک جاتا ہے، بت نبی کے قدموں میں جھک جاتے ہیں. تو پتہ چلا دیکھنے میں ایک جیسے ہیں، حقیقت میں ایک جیسے اونچی نہیں. کیوں؟ اللہ والے. میرا آپ کا ہر کام اپنے لیے، نفس کے لیے، تن پروری کے لیے، دکھاوے کے لیے، دنیا کے لیے. اللہ والوں کا ہر کام اللہ کے لیے ہے. چلیں یہ بھی سمجھا دیتا ہوں. موضوع پہ ہی ہوں لیکن ذرا سمجھانے کے لیے پہلے فاؤنڈیشن بیس بنا رہا ہوں. سیدنا نظام الدین اولیاء نام سنا؟ پوچھ رہا ہوں. ان کا نام تھا محمد. سید ہیں، اولاد رسول ہیں، خلیفہ ہیں، شیخ الاسلام والمسلمین، سلطان الزاہدین، حضرت سیدنا بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رضی اللہ تعالی عنہ کے ان کے خلیفہ. دہلی میں رہتے تھے. آپ کے نام کی بستی موجود ہے، آپ کا مزار وہیں ہے، اس کا نام ہی بستی نظام الدین. ان کی سنائی ہوئی بات میری نہیں، ان کی سنائی ہوئی بات آپ کو سنا رہا ہوں. انہوں نے فرمایا دہلی میں ایک اللہ والے رہتے تھے. یہ ذرا اللہ والے کی بات بھی کر کر. ایک ہیں غیر اللہ. آپ سب سے بھی سننا چاہتا ہوں، پھر کہیے گا. ایک ہیں اہل اللہ. غیر دشمن کو بھی کہتے ہیں، دوسرے کو بھی کہتے ہیں. ایک ہیں غیر اللہ، ایک ہیں اہل اللہ. ہم اہل اللہ کو مانتے ہیں، غیر اللہ کو. آپ کے سامنے بہت سے لوگ بستر لوٹے اٹھا کر گلی گلی گھومتے ہیں. میں کسی کا نام نہیں لوں گا. اگر کوئی صبح آپ کو کہے کہ رات کو ہمارے خلاف بول گیا ہے تو آپ کہہ دینا اس نے نام نہیں لیا تھا. اچھا وہ تم ہو، اپنی پہچان خود کرا رہے ہو. یہ لوگ غیر اللہ غیر اللہ غیر اللہ کے پاس نہیں جانا چاہیے. غیر اللہ کچھ نہیں کر سکتے، غیر اللہ کچھ نہیں دے سکتے، غیر اللہ کسی نفع نقصان کا اختیار نہیں رکھتے. ہم بھی مانتے ہیں غیر اللہ کچھ نہیں کر سکتے، اہل اللہ بہت کچھ کر سکتے. کیوں؟ اللہ فرماتا ہے ان کے ہاتھ میں بن جاتا ہوں، ان کی آنکھیں میں بن جاتا ہوں، ان کے کان میں بن جاتا ہوں. پھر وہ بغداد میں سو رہے ہوں، اورنگی ٹاؤن سے خانقاہ سے کوئی پکارے، وہ دیکھتے بھی ہیں، وہ سنتے بھی ہیں، وہ مدد بھی
مگر اللہ کی عطا سے، خود سے نہیں۔ ان کو یہ کمال کس نے دیا ہے؟ اللہ۔ حضرت نظام الدین اولیاء سنا رہے ہیں کہ دہلی میں ایک اللہ والے تھے، ان کی کرامتیں مشہور تھی۔ کرامت اللہ کا کام ہے، کرامت میرا ساتھ دیجئے، اللہ کا کام ظاہر اس کے ولی سے ہوتا ہے، خارق عادت، عادت کے خلاف۔ مثلا آپ کی گھڑی میں اس وقت جو بھی ٹائم ہو رہا ہے، 12 کب بجیں گے آپ گھڑی دیکھ کے بتا دیں گے اتنے منٹ کے بعد، ایسا ہی ہے، یہ عادت ہے۔ گھڑی گھومے گی، ٹن 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 یا جو بھی آپ کی آواز آ جائے گی، آپ کو ویسے پتہ لگ جائے، یہ عادت ہے۔ مگر میں چابی گھما دوں تو ابھی 12 بج جائیں گے یا نہیں؟ پوچھ رہا ہوں۔ بس اللہ نے اپنے پیاروں کو چابی دے دی ہے۔ پنجابی شاید آپ کو نہیں آتی ہوگی، عارف کشمیری، رومی کشمیری، ان کی زبان میں وہ فرماتے ہیں، ہر مشکل دی کنجی یارو، کنجی چابی کو کہتے ہیں، ہر مشکل دی کنجی یارو، اینا مرداں دے ہتھ آئی، مرد نگاہ کرن جس ویلے، مشکل رہے نہ کائی۔ اللہ نے چابی دے دی اپنے پیاروں کو، یہ نگاہ کر دیں تو مشکل رہتی نہیں۔ کرامت، ان کی کرامتیں مشہور تھیں۔ بیوی نے کہا، اللہ والے کی بیوی نے کہا، حضرت جی آپ کی کرامتیں بڑی مشہور ہیں، جو جس کی زبان پر دیکھو آپ کی کرامتوں کا ذکر ہے، کو مجھے بھی تو دکھائیں کوئی کرامت، میں بھی دیکھنا چاہتی تھی۔ اب بیوی کی فرمائش آپ کو پتا ہے، آپ کہاں ٹال سکتے ہیں؟ اللہ والوں کی بیوی نے پہلی فرمائش کی تھی، انہوں نے فرمایا حلوہ بناؤ۔ کیا بناؤ؟ یہ آپ کے مقدر میں ہے، دوسروں کے مقدر میں کوا ہے، جانتے ہیں نا؟ انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا کوا کھانا ثواب ہے، ہمارے نزدیک کوا کھانا حرام۔ وہ کوا کھاتے ہیں، کائیں کائیں کرتے ہیں، ہم حلوہ کھاتے ہیں، نبی کی نعت پڑھتے ہیں۔ جیسا منہ ویسی غذا، حلوہ خوردن را روئے باید، حلوہ کھانے کے لیے بھی منہ چاہیے۔ فرمایا حلوہ پکاؤ، پکا لیا، ڈونگا، ڈش، پاٹ، کونڈا، جو بھی آپ نام دے دیں اس میں لے لیا، دریا کے کنارے آ گئے۔ دہلی میں دریا بہتا ہے، اس کے کنارے آ گئے، فرمایا دریا پار کرو، وہاں ایک بابا جی بیٹھے ہیں، ان کو یہ حلوہ کھلاؤ۔ بیوی نے کہا یہاں کوئی کشتی نہیں ہے، پل بھی نہیں ہے، مجھے تیرنا بھی نہیں آتا، دریا کیسے پار کروں؟ فرمایا دریا کے کنارے جا کے کہو مجھے اس نے بھیجا ہے جس نے مجھے کبھی ہاتھ نہیں لگایا، جس نے مجھے کبھی
ہاتھ نہیں لگایا۔ وہ شکل دیکھنے لگ گئی، آپ میرے شوہر بچے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں ہاتھ نہیں لگایا۔ فرمایا جانا ہے یا نہیں جانا، کرامت دیکھنی ہے یا نہیں، جاؤ جس طرح کہا ہے ویسے کرو۔ مائی صاحبہ آئیں دریا کے کنارے، کالج یونیورسٹی میں پڑھنے والے میرے دوست کہیں گے مولانا صاحب کہاں کی باتیں کر رہے ہو، دماغ کہاں ہے دریا کا، کان کہاں ہے، کیسے سنیں کیسے سمجھے، آپ ایسی باتیں کر رہے ہو۔ ان کو اس لیے سمجھ نہیں آتی کہ یہ ادھر آتے نہیں ہیں، اللہ والوں کے پاس آئیں تو ان کو بھی سمجھ آ جائے۔ آپ کے پاس سب کے پاس موبائل فون ہوگا، بیماری ہے سب کو لگ گئی، اس میں آپ ایک چپ ڈالتے ہیں، چپ میموری کارڈ یا سم، یہ بنتی ہے ریئر ارتھ نادر زمین سے، ایک خاص زمین ہے دنیا میں 2-3 جگہ، یہاں پاکستان کے کنارے پر بھی، افغانستان میں بتاتے ہیں کہ ہے، اس سے یہ چپ بنتی ہے، اس میں آوازیں ریکارڈ ہو جاتی ہیں، شکلیں ریکارڈ ہو جاتی ہیں، ساری باتیں یاد کر لیتا ہے۔ مٹی سے بنائی ہوئی انسان کی چپ میں کمال مانتے ہو، رب کے بنائے ہوئے میں کمال نہیں مانتے؟ رب جس کو چاہے جیسا چاہے عطا فرمائے، کوئی شبہ نہیں۔ مائی صاحبہ نے دریا کو کہا، دریا نے راستہ دے دیا، وہ آرام سے چلتی ہوئی دریا کے پار چلی گئی۔ بولا کس نے تھا؟ خاتون نے۔ کہا کس نے تھا؟ اللہ والے نے۔ اثر کس کا ہو رہا ہے؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے، اللہ والے کا۔ اور مولانا روم فرماتے ہیں گفتائے اللہ بود گرچہ از حلقوم عبداللہ بود، وہ بندہ بول رہا ہے مگر اس کے منہ پر اللہ بول رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان کی زبان میں بن جاتا ہوں، اثر ہے یا نہیں؟ اونچی جو نہیں مانتے ان کو ایک بات اور سنا دو، قرآن میں ہے یتخبطہ الشیطان من المس، شیطان جو اثر کرتا ہے نا چھو کر کرتا ہے، کسی چیز کو چھو دیتا ہے اثر ہو جاتا ہے۔ شیطان کا اثر مان رہے ہو، اللہ کے پیارے کا اثر نہیں مان رہے؟ شیطان کو اللہ نے کمال نہیں دیا، مہلت دی ہے، اپنے بندوں کو تو کمال دیا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں پھیلا نہیں سکتا ورنہ تقریر صبح تک چلے۔ لیجئے جناب، دریا نے سن بھی لیا، راستہ بھی دے دیا، ادھر گئی، بابا جی بیٹھے تھے، ان کو جا کے حلوہ پیش کیا، انہوں نے بسم اللہ پڑھ کے کھانا شروع کر دیا، پورا حلوہ کھا گئے، سارا حلوہ اونچی کھا گئے۔ یہ سوچنے لگی، آنے کا طریقہ پوچھ لیا تھا، واپسی کا تو پوچھا نہیں، میں واپس کیسے جاؤں گی؟ ابھی سوچ رہی تھی تو بابا جی نے کہا گھبراؤ نہیں، دریا کو جا کے کہنا مجھے اس نے بھیجا ہے جس نے کبھی کچھ کھایا نہیں، جس نے کبھی۔ وہ سوچنے لگ گئی یہ معاملہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں ہاتھ نہیں لگایا، یہ میرے سامنے پورا حلوہ کھایا ہے اس نے، اور کہہ رہا ہے کبھی کچھ کھایا نہیں۔ انہوں نے کہا میں بحث نہ کروں، کہیں میرا رستہ نہ مشکل ہو جائے، برتن لیا، دریا کو آ کر کہا مجھے راستہ دے دے، مجھے اس نے بھیجا ہے جس نے کبھی کچھ۔ دریا نے راستہ دے دیا، واپس آ گئی۔ حضرت صاحب کھڑے تھے،
فرمایا حلوہ کھلائی جی کھلائی. آپ چلنے لگے تو مائی صاحبہ نے کہا سمجھ میں بات، آپ نے جو کہا وہ بھی کچھ اور، انہوں نے جو کہا وہ بھی کچھ اور. میرے سامنے کھایا اور کہتے ہیں کھایا نہیں، آپ شوہر ہیں کہتے ہیں ہاتھ نہیں لگایا. فرمایا اسی کو کرامت کہتے ہیں. سنو، اس نے کھایا اپنے نفس کے لیے نہیں، میں نے تمہیں چھوا اپنے نفس کے لیے نہیں. ہم جو کرتے ہیں رب کا کہا کرتے ہیں. آ گیا سمجھ میں؟ اللہ والے آپ نماز پڑھ رہے ہیں، یا اللہ میرا کام ہو جائے. بچے امتحان پڑھتے ہیں پاس ہو جائیں. کوئی امتحان پڑھ رہا ہے کیس جیت جاؤں. اللہ والے پڑھتے ہیں اللہ کے لیے. ہمارے کام ہمارے لیے، ان کے کام. تو حدیث شریف میں ہے من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر وہ بندہ جو کہتا ہے اللہ وہی کر دیتا ہے. یہ کس کا مقام ہے؟ اہل اللہ کا. اہل اللہ کا، اللہ والے. کون؟ محبت سے کہیے. آپ ایک مرتبہ اللہ کہیں تو 40 نیکیاں ملتی ہیں. سمجھ آئی؟ آپ نے سبحان اللہ کہا، یہ 9 حروف ہیں، 90 نیکیاں آپ کو مل گئی. اللہ والے، ولی، پیر، مرشد، شیخ، یہ لفظ ہیں ان کو پکارنے کے لیے. اصل میں وہ کیا ہیں؟ وہ ولی اللہ. ولی کے معنی دوست کے، ولی کے معنی پیارے کے، ولی کے معنی مددگار کے. وہ اللہ کے پیارے، اللہ کے دوست، اللہ کے مددگار، اللہ کے. اونچی گئیے. میری طرف سے نہیں مانتے، لغت کھول کے دیکھ لیں. ولی کے معنی مددگار. وہ اللہ کے دین کی مدد کرتے ہیں، اللہ کے بندوں کی مدد کرتے ہیں. اللہ فرماتا ہے میرے مددگار ہیں. ٹھیک ہے؟ مقام اولیاء، اولیاء جمع ولی کی. مقام اولیاء وہ بیان کرے جس کو آتا ہو. میرے جیسا نالائق شخص کہاں ولیوں کی بات کر سکتا؟ ان کا مقام کہاں؟ اتنا جانتا ہوں کہ وہ اللہ کے پیارے ہیں. اللہ کے. آپ کے علاقے میں پولیس اسٹیشن ہوگا، تھانہ کہتے ہیں نا. اس میں ایس ایچ او بھی ہوگا، اسٹیشن ہاؤس آفیسر، تھانے دار جس کو کہتے ہیں. کوئی اس کا دوست ہو تھانے دار کا، تو کوئی اس کو تنگ کرے تھانے دار کے دوست کو، تو بتائیے تھانے دار اس بندے کو پکڑے گا یا نہیں پکڑے گا؟ تو نے میرے دوست کو تنگ کیا، ادھر آ. وہ اس کو جو سزا دینا چاہے، جو سلوک کرنا چاہے، سوچنے لگے کہاں معاملہ کیا ہے. وہ کہتے ہیں ہاتھ نہیں لگا. میرے سامنے آنے کا طریقہ. جو رب تعالیٰ کے دوست کو تنگ کرتا ہے پھر رب فرماتا ہے مجھ سے ڈرو. 2 باتوں پہ اللہ نے جنگ کا چیلنج دیا ہے. کتنی باتوں پہ؟ سننا چاہتے ہیں؟ بتاؤں. ایک تو سود پر، انٹرسٹ، ربا، مارک اپ، یہ جو سود کا کاروبار، اس پر چیلنج کیا. دوسرا فرمایا من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے ولی کو تکلیف پہنچائے اس کو کہو مجھ سے لڑنے کو تیار ہو جائے. اللہ چیلنج کر رہا ہے. تو بولو اللہ سے جو لڑے گا عقل والا ہے. آپ لوگ ٹھنڈ لگ رہی ہوگی شاید بولنے پہ. مجھے پتا 35 روپے آج ہی پیٹرول میں بڑھا ہے، مگر ابھی تک بولنے پہ ٹیکس. تو ذرا بول دیجئے نا.
आला हजरत क्या फरमाते हैं? फरमाते हैं अक्ल होती तो खुदा से न लड़ाई सोच रही तो बाबा लेते, दरिया को अक्ल होती तो खुदा से न लड़ाई लेते, ये घटाएं उसे मंजूर बढ़ाना तेरा। अल्लाह शान बढ़ा रहा है, ये घटा रहे हैं तो अल्लाह से लड़ रहे हैं, तो क्या अक्ल वाले हैं ऊंची? तो औलिया जमा वली की, वलीउल्लाह इजाफत निस्बत अल्लाह की तरफ। पता क्या चला? अल्लाह के वली, अल्लाह के दोस्त, अल्लाह के प्यारे, जमा औलिया, ये अल्लाह के प्यारे हैं। तो अल्लाह ताला इनकी शान खुद कुरान में बयान फरमाता है। अच्छा जी, अब आपको सिर्फ जो बात सुनानी है वो ये कि मकामे औलिया तो बहुत, उसकी थोड़ी सी तफसील झलकी दिखा सकूंगा, मगर ये सुन लें, एक है शरीयत, एक है तरीक़त। दोनों लफ्ज याद हो जाएंगे, शरीयत, तरीक़त। आजकल के लोग ये कहते हैं मौलवी की शरीयत और है, सूफी की तरीक़त और है। ये ज़ाहिरी नमाज रोज़ा मौलवी की शरीयत में है, सूफी की तरीक़त में नमाज और है। हमारा बाल बाल नमाज पढ़ता है, इस तरह की बातें करते हैं। तो मेरे सुन्नी भाइयों, अहले सिलसिला सुन लो, जो शरीयत को नहीं मानता, सुन्नत को नहीं मानता, वो शैतान है, वो हरगिज़ वलीउल्लाह नहीं। हवा में उड़ के दिखा दे, पानी पे चल कर दिखा दे, दिलों का हाल बता दे, वो वलीउल्लाह। वलीउल्लाह वो है जो शरीयत और सुन्नत का पाबंद। समझ आ रही है बात? आपको लतीफा सुना दूं, ऐसा ही था कोई पीर के नाम पे, हालांकि था मंगल मगर पीर बना हुआ था। ट्रेन में सफर के लिए बैठ गए, कराची से जाना था। उसी डब्बे में, उसी बोगी में एक मौलाना साहब पीर साहब को देख के बड़े खुश हुए। अच्छा वक्त गुजरेगा, बातें करेंगे दीन की, ईमान की, मगर वो तो जाली पीर था। नमाज का टाइम हुआ तो मौलाना साहब ने कहा पीर साहब नमाज पढ़ाएं। उन्होंने कहा हमारी नमाज अंदर अंदर हो जाती है। पीर साहब ने क्या कहा? हमारी नमाज अंदर अंदर हो जाती है। मौलाना साहब ने समझ लिया इसको शैतान ने फुटबॉल बना लिया, किक मारता है, वो समझ रहा मैं उड़ रहा हूं, ये नहीं पता कि मैं गिर रहा हूं। थोड़ी देर के बाद पीर साहब ने उठाया लोटा और चले छोटे कमरे की तरफ। छोटा कमरा समझ गए? मैं वापस कैसे जाऊंगी? पूछ रहा हूं। अभी सोच रही थी तो बाबा जी ने कहा घबराओ नहीं, दरिया को मौलाना साहब ने कहा मौका आया भेजा है जिसने कभी कुछ उन्होंने पूछा पीर साहब किधर चले? कहने लगे पेशाब करने। उनका नमाज अंदर अंदर पढ़ सकते हो, ये काम अंदर अंदर नहीं कर सकते, सिर्फ वही अंदर अंदर। तो जो लोग शरीयत और सुन्नत के पाबंद नहीं, वो हरगिज़ वलीउल्लाह तरीक़त मग़ज़ है। मगर कब? जब शरीयत पर अमल करोगे। शरीयत पर अच्छी तरह अमल करने का नाम तरीक़त है। और याद कर लो, कोई जाहिल हरगिज़ वली होता नहीं। ऊंची कह दें, जाहिल वली होता नहीं।
بے علم نہ تما خدا را شناخت، جب وہ خود خدا کو نہیں پہچانتا دوسروں کو پہچان کیا کرائے گا؟ تو جاہل ہرگز ولی ہوتا نہیں، مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم، تا غلام شمس تبریزی نہ شد۔ مولانا روم کہتے ہیں جب تک میں شمس تبریز کا غلام نہیں بنا میں مولوی نہیں کہلایا۔ تو اللہ والے اب مولوی اور پیر کا تعلق بتا دوں۔ مولوی پیروں کے مرید ہوتے ہیں، پیر مولویوں کے شاگرد ہوتے ہیں۔ یہ دونوں کا ساتھ ہے، شعبہ الگ الگ، ایک کا کام ہے درسگاہ میں، دوسرے کا کام ہے خانقاہ میں۔ ایک جگہ تھیوری پڑھائی جاتی ہے، دوسری جگہ پریکٹیکل کرایا جاتا ہے۔ ایک جگہ سکھاتے ہیں، دوسری جگہ عمل کراتے ہیں۔ تو جاہل ہرگز ولی ہوتا نہیں۔ ولی کی دو نشانیاں، صرف دو، only two، صرف دو نشانیاں، نہ لمبا چولا، نہ موتیوں کی مالا، نہ کوئی ڈیزائن، نہ کوئی اور یہ جو ڈیکوریشن وغیرہ کر لیتے ہیں، نہیں، صرف دو نشانیاں، اور وہ کہاں بیان ہوئی ہیں؟ قرآن میں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ اللہ کے ولی کون لوگ؟ جو تقوی والے ہیں اور ایمان والے ہیں۔ ایک نشانی ایمان اور ایک نشانی تقوی۔ ایمان نام ہے عقیدوں کے صحیح ہونے کا، تقوی نام ہے عملوں کے صحیح ہونے کا۔ جس کے عقیدے صحیح ہیں، جس کے عمل صحیح ہیں، وہ ولی اللہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ اونچی۔ اب ذرا ایک جھلکی دیکھنا، جھلکی۔ عام ولی، بہت سے لوگ ولی ہوتے ہیں، ان کو آپ کے ولی ہونے کی خبر بھی نہیں ہوتی، ہوتے ولی مگر نہیں پتا۔ عام ولی، خاص ولی، اصحاب النوبہ جن کی ڈیوٹی ہوتی ہے وہ ولی، پھر غوث، قطب، ابدال، اوتاد، اخیار، امنا، نجبا، نقبا، اتقیاء، اصفیاء، ازکیاء۔ 16 درجے ہیں اولیاء کے۔ کتنے؟ سب برابری نہیں، ولی ہونے میں برابر، درجے میں برابر نہیں، 16 درجے۔ ان 16 کے بعد درجہ شروع ہوتا ہے صحابہ کا۔ 1.25 لاکھ سے زیادہ صحابی تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ ان صحابہ میں پھر زیادہ درجہ ہے 313 بدر والوں کا، پھر احد والوں کا، پھر بیعت رضوان والوں کا، پھر عشرہ مبشرہ کا، 10 صحابہ جن کو حضور نے جنت کا سرٹیفکیٹ دیا، خوشخبری دی۔ ان میں پھر 4 کا، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، پھر ان 4 میں حضرت ابو بکر کا۔ جہاں حضرت ابو بکر کا درجہ ختم ہوا، اب درجہ شروع ہوگا نبیوں کا۔ 1,24,000 یا 2,24,000 کم و بیش جتنے نبی آئے، نبی ہونے میں برابر، درجے میں برابر نہیں۔ پھر ان میں 313 رسول ہیں، صاحبان شریعت۔ نبی عام ہے، رسول صاحب شریعت ہوتا ہے۔ پھر ان میں 5 کا درجہ قرآن کی آیت سے نکلا، حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ۔ جہاں ان سب کے درجے ختم ہو جاتے ہیں، وہاں سے میرے نبی کا درجہ شروع ہوتا۔ اب پڑھو اعلیٰ حضرت کا شعر، اب سمجھ آئے گا۔ فرماتے ہیں سب سے اولا اعلیٰ
ماشاءاللہ سب سے اولا اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک مسئلہ سمجھاتا چلوں تاکہ کوئی آپ کو ادھر ادھر نہ کر سکے۔ اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں سب سے اولا و اعلیٰ۔ اولا پیارے کو کہتے ہیں، اعلیٰ اچھے کو کہتے ہیں۔ سب سے اولا بھی اعلیٰ بھی۔ یہ مسئلہ سمجھا دو۔ یہ میرے سامنے دو افراد بیٹھے، آپ کا نام شاداب اور آپ کا نام شاہد صاحب، یہ دو بیٹھے۔ میں کہوں شاداب صاحب میں یہ خوبی ہے، یہ خوبی ہے، یہ خوبی ہے، یہ خوبی ہے، ان کی 4-6 خوبیاں ہو سکتا ہے زیادہ ہوں، میں ایسی بات سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں۔ ان کی یہ خوبیاں، یہ بات ہوگی فضیلت کی، فضائل کی، کہ ان میں یہ خوبیاں ہیں، یہ بات ہے فضیلت کی۔ کون سی بات؟ اونچی۔ ایک افضلیت ہوتی ہے، ایک فضیلت ہوتی ہے، دونوں میں فرق ہے۔ دونوں میں خوبیاں ہیں، یہ دونوں کے فضائل ہو گئے۔ افضل کون ہے ان دونوں میں سے؟ افضل کون ہے؟ افضل ہونے کا مطلب ان دونوں میں سے اللہ کے نزدیک زیادہ کون ہے؟ اللہ کے نزدیک درجہ زیادہ کس کا ہے؟ یہ افضل ہونا۔ کیا میں خود سے کہہ سکتا ہوں؟ جواب دیجئے۔ مجھے دلیل چاہیے۔ کیا چاہیے؟ قرآن حدیث کی دلیل چاہیے، ٹھوس پکی دلیل۔ اگر ضعیف حدیث ہوگی فضیلت ثابت ہو جائے گی، عقیدت ثابت ہو جائے گی، عقیدہ ثابت نہیں ہوگا۔ عقیدے کے لیے پکی دلیل چاہیے۔ میں ان دونوں میں سے کہوں کون افضل ہے، مجھے دلیل چاہیے، اور دلیل بھی پکی چاہیے۔ بات آپ کو سمجھ آ گئی؟ افضل کون ہوتا ہے، فضیلت والا کون ہوتا ہے، فضیلت مسئلہ سمجھا، فرق آپ کو سمجھ آ گیا۔ اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں سب سے، اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں سب سے، اس سب میں پوری کائنات اللہ کے سوا ساری کائنات سب سے اولا و اعلیٰ۔ کیا مطلب؟ یہ فضیلت کی بات نہیں، یہ افضل ہونے کی بات ہے، اور اس پر دلیل موجود ہے، قرآن کی بھی حدیث کی بھی، ایک نہیں سینکڑوں موجود ہیں۔ میرے نبی کی برابری تو دور کی بات ہے، ان جیسا بھی کوئی ہو سکتا نہیں۔ بات سمجھ میں آیا؟ درجہ بدرجہ میں نے آپ کو بتا دیا طبقات کتنے ہیں۔ اب دو نشانیاں قرآن نے بتا دی، ایمان اور تقوی۔ جس کا ایمان درست نہیں وہ بھی ولی نہیں، جس کا عمل درست نہیں وہ بھی ولی۔ اونچی کہہ دیں۔ یہ جو دکانیں ہیں نا، آئیے مراد پائیے محبوب آپ کے قدموں میں، اور اگر تو اتنا ہی پہنچا ہوا ہے تو دکان کھول کے کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ تو اپنی مراد کیوں نہیں پوری کر لیتا؟ لوگوں کو بے وقوف اور کچھ آستانوں پہ ملنگ بن کے بیٹھے ہوئے نشہ کرتے ہیں، یہ سب شیطان ہیں۔ آپ کہتے ہیں پہنچے ہوئے، بالکل شیطان کی گود میں پہنچے ہوئے۔ یہ مزاروں کو بدنام کرنے کے لیے لوگوں نے بٹھا دیا۔ نشہ کرنے والا ہرگز ولی ہو سکتا۔ آپ کو ایک واقعہ اور سنا دوں، شاید
ابھی میں نے آیت جو پڑھی ہے اس کا ترجمہ بھی نہیں کیا، میں ابھی صرف وہ دوسری باتیں کر رہا ہوں۔ شیخ محقق علی الاطلاق حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ، شاید آپ نے نام سنا ہو، الحطہ، اس میں نواب صدیق حسن خان نے بھی لکھا، یہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے ہندوستان میں حدیث کا علم پھیلایا۔ مغل اعظم اکبر کے زمانے تھانوی صاحب نے حفاظات یومیہ میں لکھا، یہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی صاحب افغانستان کے رہنے والے، یہ گئے مدینہ سفر کر کے، مدینہ منورہ پہنچے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر جا کر سلام کیا، حضور میں خاندان چھوڑ کے آیا ہوں، مکان چھوڑ کے آیا ہوں، وطن چھوڑ کے آیا ہوں، ساز و سامان چھوڑ کے آیا ہوں، آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں، مجھے مدینہ میں رہنے کی اجازت دیجیے۔ شاہ صاحب کا عقیدہ کیا ہے؟ نبی سن بھی رہے ہیں، نبی دیکھ بھی رہے ہیں، نبی زندہ، حضور مجھے اجازت دیجیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو خواب میں ملے، فرمایا عبدالحق ہندوستان جاؤ اور ہمارے دین کی تبلیغ کرو۔ تبلیغ کا مطلب پیغام پہنچانا۔ یہ دوسرے روز پھر روضے پر آئے، حضور میں گھر چھوڑ کے آیا، رشتہ دار چھوڑ کے آیا، آپ کے پاس رہنے کے لیے مہربانی فرمائیے، مجھے یہاں رہنے دیجیے۔ حضور پھر خواب میں ملے، فرمایا ہمارا حکم ہے، ہمارا حکم ہے، ہندوستان جاؤ اور وہاں جا کر ہمارے دین کی تبلیغ کرو۔ سنو، یہاں رہو گے تو روز مزار کو دیکھو گے، ہندوستان جاؤ گے تو روز ہمیں دیکھو گے۔ حضور نے حکم فرمایا سے چلے، جب مدینہ سے نکلے ان کو روزانہ بلا ناغہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی تھی، براہ راست مسئلے پوچھتے ہیں، بہت بڑی حیثیت ہے۔ حضور نے ساتھ ہی یہ فرمایا ہندوستان جاؤ تو ذرا فقیروں پہ نظر رکھنا، فقیروں پہ جعلی فقیر جو ہو نا ان کا بھانڈا پھوڑنا، جو اصلی ہیں ان سے لوگوں کو ملانا۔ یہ دہلی آئے، مزار بھی ابھی دہلی میں ہی ہے، دہلی آئے، ابھی لوگ پہچانتے نہیں تھے، جانتے نہیں تھے، لوگوں سے سنا بستی سے باہر ایک ملنگ ہے، فقیر ہے، کسی سے کچھ لیتا دیتا نہیں ہے، لوگ جاتے ہیں دل کی باتیں بتاتا ہے سب کچھ۔ شاہ صاحب کو یاد آ گیا کہ حضور نے فرمایا تھا فقیروں پہ نظر رکھنا۔ آپ چلے اس کو دیکھنے کے لیے، آئے، جب آئے وہ گھیرا ڈال کے لوگ بیٹھے ہوئے، درمیان میں بڑا سا کنڈا رکھا ہوا، اس کو کوئی گھوٹ رہا تھا، پیالے بھر بھر کے دے رہا تھا۔ جب حضرت شاہ صاحب پہنچے، اس ملنگ نے کہا عبدالحق آگے آ جاؤ، پہلی مرتبہ وہاں جا رہے ہیں، کسی سے واقفیت نہیں ہے، کوئی جانتا پہچانتا نہیں ہے، یہ نام بھی جانتا، کہا عبدالحق آگے آ جاؤ۔ میں اور آپ ہوتے تو وہیں ہو جاتے کہ نہیں جی بہت ہی یہ تو کام کا آدمی ہے۔ اس نے اپنے ایک ساتھی کو کہا پیالہ بھر کے ان کو بھی دو۔ وہ پیالہ قریب لایا تو آپ نے فرمایا اس میں سے تو بو آ رہی ہے، کیا ہے یہ؟ اس نے کہا پوچھو نہیں، پی لو۔ پوچھو نہیں، آپ نے فرمایا اس میں سے تو بو آ رہی ہے، یہ کوئی نشے کی چیز معلوم ہوتی ہے۔ اس نے کہا پی لو ورنہ پچھتاؤ گے، پی لو ورنہ۔ آپ نے قریب سے جب تھوڑا سا سونگھ لیا، بو آ رہی ہے، نشہ ہے۔
فرمایا یہ حرام ہے. اس نے کہا فتوے نہ لگاؤ، پی لو ورنہ پچھتاؤ گے. فرمایا پچھتانا منظور ہے، نبی کے حکم کے خلاف کرنا منظور. سن رہے ہیں؟ روتے ہوئے وہاں سے واپس آ گئے. کتنوں کو خراب کر رہا ہے یہ لوگ، یہاں آ کر کتنے خراب ہو رہے ہیں. اس رات شاہ صاحب کو حضور کی زیارت نہیں ہوئی. میں سنا رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں. جس پر بیتے وہی جانے. جس کو روز زیارت ہوتی ہو اور ایک دن نہ ہو، ان کا کیا حال ہوا ہوگا. مگر وہ روتے رہے. میں اور آپ سمجھتے کہ دیکھو فقیر کو ناراض کر دیا، اس کا کہنا نہیں مانا تو دیکھو زیارت رک گئی. ہم تو یہی سوچتے. شاہ صاحب روتے رہے، دعائیں کرتے رہے. اگلا دن آ گیا، اگلے دن پھر زیارت نہیں. ان کا کیا حال ہوگا، طبیعت میں کتنی بے قراری ہوگی. تیسرا دن آ گیا. تیسرا دن جب آیا، حضرت شاہ صاحب نے خواب دیکھا ایک بڑا خوبصورت مکان ہے، اور پتہ چلا کہ اس مکان کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے. آپ جانے لگے اس مکان کی طرف تو اس مکان کے دروازے پہ وہی ملنگ آ کے کھڑا ہو گیا. جب تک پیو گے نہیں میں جانے نہیں دوں گا. میں اور آپ ہوتے تو سوچتے کہ اگر یہ غلط ہوتا تو یہاں کیوں ہوتا. ہم تو یہی سوچتے کہ اگر یہ غلط تھا تو یہاں کیوں. یہی تو امتحان ہوتا. آپ سمجھتے نہیں. حضرت صاحب نے فرمایا نہیں پیوں گا. اس نے کہا میں اندر نہیں جانے دوں گا. اتنے میں اندر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز آئی، 3 دن ہو گئے عبدالحق نہیں آیا. کسی نے کہا حضور وہ فلانا ملنگ اس کا راستہ روکے ہوئے ہے. حضور نے فرمایا اس کتے سے کہو ہٹ جائے، عبدالحق کو آنے دے. وہ ملنگ اسی وقت وہی بن گیا جو نبی نے کہا. تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی. تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی. جو دن کو کہہ دیا رات تو رات ہو کے رہی. حضور نے جو فرمایا وہ اسی وقت بن گیا، وہ ہٹ گیا. شاہ صاحب اندر گئے. حضور نے فرمایا عبدالحق یہ تیرا امتحان تھا، اگر تو پی لیتا تو کچھ بھی نہیں رہتا. کچھ سمجھ آئی ہے بات؟ آپ کہتے ہیں نہیں جی پہنچے ہوئے نشہ کرنے والوں کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہے. حدیث موجود ہے ہر نشہ والی چیز حرام. تو یہ جو بٹھا دیے ہیں لوگوں نے یہ بدنام کرنے کے لیے. سلطان العارفین، عارف کہتے ہیں پہچاننے والے کو، عارفین جمع. سلطان کہتے ہیں بادشاہ کو. سلطان العارفین حضرت سیدنا با یزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا. 12 سال رہا. 12 سال کے بعد کہنے لگا حضرت جی میں جاتا ہوں، مجھے اجازت دیجئے. فرمایا کیوں جا رہے ہو؟ اس نے کہا جی بس اب میں نے ارادہ کر لیا جاؤں. فرمایا کوئی تکلیف یہاں؟ اس نے کہا نہیں. تو پھر کیوں جا رہے ہو؟ اس نے کہا میں شہرت سن کے آیا تھا کہ آپ کی بڑی کرامتیں ہیں. 12 سال یہاں رہا ہوں، میں نے کوئی کرامت نہیں دیکھی. تو میں نے کہا مزید وقت ضائع نہ کروں، جاؤں. حضرت صاحب نے فرمایا تم جانا چاہتے ہو ہم تمہیں روکتے نہیں، مگر ایک بات کا جواب دے دو. یہ بتاؤ 12 سال یہاں رہے ہو، صبح شام دن رات تنہائی محفل مجھے دیکھتے رہے ہو.
12 برس میں نے کوئی کام شریعت و سنت کے خلاف کیا ہے؟ اس نے کہا جی قسم اٹھاتا ہوں نہیں کیا۔ فرمایا اس سے بڑی کرامت اور کیا دیکھنا چاہتا ہے؟ الاستقامت علی الحق خیر من الف کرامہ، حق پر ثابت قدم رہنا یہ 1000 کرامتوں سے بہتر ہے۔ تو اصل چیز ایمان اور تقوی پہچان لیں۔ ولی کی 2 نشانیاں، پیر کی 2 نشانیاں، عقیدہ بھی صحیح ہو، عمل بھی۔ اگر یہ نہیں ہے تو وہ پیر نہیں، منگل پکا ہے۔ پیر، حالانکہ پیر فارسی زبان کا لفظ ہے، بوڑھے کو کہتے ہیں، پیر و جوان بوڑھے کو کہتے ہیں، مگر پیر کو عزت بزرگوں والی دیتے ہیں، اس لیے جوان بھی ہو تو پیر ہی کہتے ہیں۔ سمجھ آ گئی؟ اور ہمارے ہاں اصطلاح ہے مرشد کے لیے، مرشد راہ دکھانے والا، شیخ استاد کو کہتے ہیں۔ تو یہ اللہ والے، ایمان اور تقوی والے ہیں، ان کا مقام رب نے بتایا ہے کہ یہ میرے پیارے ہیں۔ جب یہ میرے ہو جاتے ہیں پھر جو یہ کہتے ہیں میں وہی کر دیتا ہوں۔ شرط ہے اللہ کا ہونا۔ تم اللہ کے ہو جاؤ تو اللہ تمہارا ہو جائے گا، اس کے ہونا پڑتا ہے۔ ہم اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی نہیں مانتے۔ اللہ کو تو مانتے ہیں، اللہ کی ایک نہیں مانتے۔ نبی کو مانتے ہیں، نبی کی ایک نہیں مانتے۔ تو ہم کہاں سے اللہ والے؟ اللہ والے وہ ہیں جن کی ہر بات اللہ کی رضا کے لیے ہوتی ہے۔ سمجھ آ گئی؟ اب ان کو مقام ملتے ہیں کیا؟ ایک حدیث سنائی جاتی ہے، علماء پڑھتے سناتے ہیں، موتو قبل ان تموتو، مرنے سے پہلے مر جاؤ۔ مرنے سے پہلے، ڈر لگ رہا ہے بولتے ہوئے آپ کو، مرنے سے پہلے، مرنے کا لفظ بڑا مشکل نکلتا ہے۔ جنت میں جانا ہے، سب کہیں گے جانا ہے، مرے بغیر جائیں گے؟ پہلے مرنا پڑے گا۔ مرنے سے ڈرتے ہیں۔ حدیث کہہ رہی ہے موتو قبل ان تموتو، مرنے سے پہلے مر جاؤ۔ اس کا یہ مطلب نہیں خودکشی کر لو، اس کا یہ مطلب نہیں کہ بم سے خود کو اڑا لو، نہیں۔ مطلب کیا ہے؟ موت آنی ہے نفس کو، کل نفس ذائقۃ الموت۔ موت کس کو آنی ہے؟ نفس کو۔ تو یہ اپنے نفس کو پہلے ہی مار دیتے ہیں، سراپا روح بن جاتے ہیں اور روح کو موت آتی نہیں، ادھر ادھر نہ کر سکتے۔ سمجھاؤں اعلیٰ حضرت آپ سو کے اٹھتے ہیں شیشے کے سامنے، اولا پیارے کو کہتے ہیں اعلیٰ شیب بڑھ گئی، سب سے فوراً برش نکالا، صابن میں لگایا، سب سے، اور شیب کر لی۔ کیوں؟ نفس نے کہا، نفس نے کہا تم ذرا شیب بڑی ہوئی ہے، پلیٹ فارم صاف کر۔ آپ نے نفس کا کہنا مان لیا، روحانی تقاضا دب گیا، نفس کو قوت مل گئی۔ باہر نکلے، غیر محرم جوان لڑکی بغیر پردے کے جا رہی ہے، نفس کہہ رہا ہے دیکھ، روحانی تقاضا ہے نہ دیکھ۔ آپ نے دیکھ لیا، نفس کو قوت مل گئی، روحانی تقاضا دب گیا۔ نفس کو اور جناب قوت مل گئی، توانائی وہ اور تگڑا ہو گیا۔ آگے گئے، سارے کام سوچتے جائیں، جھوٹ بولنا، کم تولنا، کیا کرنا۔ نفس کہہ رہا ہے کرو، آپ نفس کا کہنا مانتے رہتے ہیں۔ نفس جناب الفربا والچورس، ٹھیک ٹھاک مضبوط پہلوان بن جاتا ہے، روح کے تقاضے دب جاتے ہیں۔ اللہ والے کیا کرتے ہیں؟ یہ نفس کا کہنا نہیں مانتے، یہ رب کا کہنا مانتے ہیں۔ اب ان کا نفس دبتے 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 مر جاتا ہے، اسی کو کہتے ہیں مرنے سے پہلے مر جاؤ۔ اس نفس کو کچل دو، جب یہ نفس کو چلا جائے گا تم سراپا روح بن جاؤ گے، پھر تمہیں موت نہیں آئے گی، پھر مر کر بھی نہیں مرو گے۔ سمجھ آ گئی؟
حضرت سیدنا نظام الدین اولیاء محبوب الہی، اور یہ بات انفاس العارفین میں بھی ذکر ملتا ہے، حضرت قطب الدین سیدنا خواجہ بختیار اوشی کاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر گئے تو دل میں خیال آیا، حضرت کو پتا ہے میں آیا ہوں؟ یہ خیال آنے کی دیر تھی، حضرت کی روح سامنے آ گئی، فرمایا مرا زندہ پندار چوں خیشتن، منایم بجا کر تو آئی وطن، تو مجھے کیا سمجھ رہا ہے میں مر گیا ہوں؟ تو اگر جسم کے ساتھ آیا ہے، میں روح کے ساتھ آیا ہوں، اور روح کو موت آتی نہیں، یہ سراپا روح بن جاتے ہیں، ایسے بن جاتے ہیں، پھر ان کی سوچ بھی روحانی، ان کے تقاضے بھی روحانی، تو اللہ کے پیارے بن جاتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے پھر میں ان کی آنکھیں بن جاتا ہوں، پھر میں ان کے ہاتھ بن جاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ وہ قوت عطا کرتا ہے، پھر وہ بغداد میں بیٹھے ہوں، کراچی دیکھتے بھی ہیں سنتے بھی ہیں، اجمیر میں ہوں تو بھی دیکھتے ہیں سنتے۔ آج 6 رجب کی حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز کا عرس مبارک، کیا شان ہے، مقام اولیاء سننا چاہتے ہو؟ وہ جب ہندوستان میں آئے اکیلے تھے، جب دنیا سے گئے 95 لاکھ کافروں کو مسلمان کر کے گئے۔ یہ شان، یہ مقام، یہ مرتبہ ان کا تو ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ اللہ والے اللہ کی عطا سے قدرت والے ہوتے ہیں، شان والے ہوتے ہیں، مرتبے والے ہوتے ہیں، کوئی شبہ نہیں۔ اب ایک موضوع میں ایک بات اور بھی تھی، اب اس کا ذکر کر کے گفتگو سمیٹ دوں گا، حالانکہ میرا ارادہ نہیں تھا اتنا بولنے کا، گھنٹے سے زیادہ ہو گیا، بیمار ہوں، لیکن یہ کہ جن کا ذکر کر رہا ہوں وہ طاقت دے رہے ہیں۔ پیری مریدی، یہ بھی چونکہ موضوع میں ہے، 2-3 باتیں اس حوالے سے کر دوں۔ پیری مریدی، کسی پیر کا مرید ہونا، مرید کا لفظ ارادت سے ہے، ارادے سے ہے۔ مرید کا مطلب چاہنے والا، مرید کا کیا مطلب؟ جو پیر چاہے گا اب میں بھی وہی چاہوں گا، اس کو کہتے ہیں مرید ہونا۔ بیعت کے معنی بک جانا، اللہ کی رضا کے لیے اپنی رضا کو بیچ دینا، یہ ہے۔ لیکن آج کل تو مرید بنتے ہیں، جی میں مرید بن جاؤں گا، پیر صاحب سے تعویذ لوں گا، میرا کاروبار چمکے گا، میں جناب موجے کروں گا۔ پیر صاحب کے پاس آ کے کہتے ہیں میرے پڑوسی جو ہے نا دکاندار، اس کی دکان بہت چلتی ہے، میری نہیں چلتی، بس کوئی تعویذ ایسا کر دو اس کی نہ چلے میری چلے۔ آج کل یہ ہو رہا ہے۔ پیر مرید کیا ہے؟ پیر کے پاس اس لیے آتے ہیں کہ ایمان کی حفاظت ہو۔ کیا ہو؟ کیا ہو؟ کیونکہ شیطان نے کہا تھا میں تیرے تمام بندوں کو گمراہ کروں گا، لیکن جو تیرے مخلص بندے ہوں گے ان پر میرا زور نہیں چلے گا۔ تو شیطان نے بھی کہا تھا تیرے مخلص بندوں پہ میرا زور نہیں چلے گا، تو ان کا دامن اس لیے پکڑتے ہیں کہ شیطان کے حملوں سے بچ جائیں، شیطان کے حملوں سے۔ پیر را بگزی، مولانا روم فرماتے ہیں نا، پیر کون ہوتا ہے؟ یہ جو سفر تم نے کرنا ہے نا، اس میں خوف اور خطرہ ہی ہے، پیر کا ہاتھ پکڑ لو تو وہ تمہیں خوف اور خطرے سے بچائے گا۔ تو جو خود شیطان کا شکار ہو وہ ہمیں بچائے گا اونچی، تو جو شیطان سے بچ رہا ہوگا وہی ہمیں بچائے گا۔ تو مرید ہوتے ہیں، بیعت ہوتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، اللہ تک جانے کے لیے۔ اب میں آسان کر کے سمجھا دوں، آپ لوگ یہاں بیٹھے ہو، آپ کہو گے جی میں نے جانا ہے مکہ،
تو میں کہوں گا جی فلاں جگہ جاؤ، وہاں سے جا کے تم اپنا شناختی کارڈ بنواؤ، پھر تم پاسپورٹ بنواؤ، پاسپورٹ بنانے کے بعد تم نے ویزا لگوانا ہے، فلانے کے پاس جاؤ، اس کے بعد تمہارا بائیو میٹرک ہوگا، انگوٹھے کا نشان وغیرہ، تمہیں ٹیکا لگایا جائے گا، پھر تم نے جانا، آپ سواری پہ جانا ہے، دیکھو سیدھا جانا ہے، آگے یوں مڑنا ہے، پھر یوں مڑنا ہے، پھر یوں مڑنا ہے، اس کے بعد تم وہاں پہنچو گے، پھر وہاں ایئرپورٹ آ جائے گا، وہاں تم نے اس طرح سارا مرحلہ طے کرنا ہے، پھر وہاں ایئرپورٹ میں جہاز میں بیٹھنا ہے، جہاز سے اتر کر تم نے یوں کرنا ہے، یوں کرنا ہے۔ آپ کو یہ ساری باتیں یاد رہیں یا نہ رہیں، آپ جا رہے ہیں، میں صحیح جا رہا ہوں، کہیں غلط تو نہیں آ گیا ہیں؟ آپ کو یہ شک رہے گا۔ اللہ والے کا دامن پکڑ لے، اس نے وہیں جانا ہے، اب نہ مجھے پتہ پوچھنے کی ضرورت ہے نہ کسی اور کی، وہ کہے گا میں جا رہا ہوں ساتھ چلے آؤ، میں جا رہا ہوں میرے ساتھ چلے آؤ۔ آسانی ہو گئی یا نہیں؟ شک ختم ہو گیا یا نہیں ہو گیا؟ خطروں سے نکل آئے یا نہیں نکل آئے؟ تو مرید بنتے ہیں اللہ کے ارادے کو اختیار کرنے کے لیے، اللہ کی رضا کو اختیار کرنے کے لیے۔ یہ کوئی کاروبار اونچی کس کے ہاتھ میں ہاتھ دینا ہے؟ جو ایمان والا ہے، تقوی والا ہے، جس کا سلسلہ نبی سے متصل، کہیں درمیان میں کٹا ہوا نہیں۔ اب میں آپ کو سمجھا دوں یہ وسیلہ کیوں ضروری ہے، آسان کر کے سمجھا دوں۔ روٹی کھاتے ہو؟ چلو جو کھاتے ہیں انہوں نے بتا دیا، باقی جو نہیں بولے اللہ ان کو کھانے کی توفیق یہی کہوں گا۔ اور کھاتے ہو؟ مہربانی۔ روٹی کو کون سی چیز پکاتی ہے؟ آگ۔ بڑی مہربانی، صحیح جواب۔ آٹا لو اگر مل جائے، مشکل ہو گیا نا آج کل، لائن لگانی پڑتی ہے۔ آٹا لو، پانی ڈالو، گوندو، پیڑا بناؤ، بیلن پہ یا ہاتھ سے پھیلا کے آگ پر ڈال دو، روٹی پک جائے گی؟ نہیں۔ کیوں؟ جل جائے گی۔ یہی جواب ہے نا۔ آٹا کمزور ہے، آگ کی قوت زیادہ ہے، وہ اس کو جلا دے گا۔ روٹی کھانی ہے، کیسے کھائیں؟ مشکل میں پڑ گئے۔ سمجھدار نے کہا تجھے بتاؤں، تجھے روٹی کھانی ہے، پکائے گی آگ، مگر روٹی اور آگ کے درمیان توے کا وسیلہ لے لے۔ توے کا پکائے گی آگ ہی، مگر درمیان میں توا آ جائے گا۔ توے کے دو رخ ہیں، ایک آگ کی طرف، ایک روٹی کی طرف۔ ایک طرف سے آگ کی گرمی لے گا، دوسری طرف دے گا، روٹی ملے گی یا نہیں ملے گی؟ سمجھ آ گئی بات؟ بلا تشبیہ، بلا تشبیہ، بلا تشبیہ، without any resemblance۔ بات سمجھانے کے لیے ہے۔ اللہ بڑی قوت والا ہے، ہم بڑے کمزور ہیں، ہم اس کے بنائے ہوئے سورج کو آنکھ ملا کے نہیں دیکھ سکتے، ہم اللہ کی آواز نہیں سن سکتے، ہمارے کان کمزور۔ ہم نے اللہ سے فیض لینا ہے۔ اللہ نے اپنے اور ہمارے درمیان اولیاء کو وسیلہ بنا دیا۔ ان کا کام ہے اللہ سے لیتے ہیں، ہمیں دیتے ہیں۔ اللہ سے لیتے ہیں، ہمیں دیتے ہیں۔ یہ درمیان میں نہ ہو تو پھر ڈائریکٹ کرنے والے نہیں جی، وسیلہ نہیں تو پانی آتا ہے دریا سے نکالتے ہیں، نہر سے نکالتے ہیں، ندی سے نکالتے ہیں، آگے نالیاں، کھیت کو پانی ملتا ہے۔ اور اگر اکٹھا ڈائریکٹ دریا کا پانی کھیت کو لگ جائے تو بولو کچھ رہے گا؟ تو یہ جو اس طرح کہتے ہیں نہیں جی ڈائریکٹ، تو ان سے پوچھو ڈائریکٹ آئے ہو؟ ماں باپ نہیں ہے درمیان میں،
تو یہ اس طرح کی شکایتیں کرتے ہیں، ہم اولیاء کا دامن کیوں پکڑتے ہیں؟ اللہ فرماتا ہے وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اس کے راستے کی پیروی کرو، اس کی پیروی کرو جو میرے راستے کی طرف لائے، جو میری طرف لائے۔ تو اللہ نے فرما دیا وَاتَّبِعْ، اور اس کی پیروی کرو، اس کو فالو کرو جو میرے راستے کی طرف، میری طرف لائے۔ تو یہ اللہ والے اللہ تک لے جاتے ہیں۔ ظہوری صاحب نے کہا نا، اللہ اللہ کیے جانے سے نہ اللہ ملے، اللہ اللہ کیے جانے سے نہ اللہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ تو اللہ والوں کا دامن اس لیے، لیکن اگر کوئی پیری مریدی کاروبار کے لیے کر رہا ہے، ہم ایسے کو مانتے، ہم اس کے ہاتھ میں ہاتھ دیتے ہیں جس نے اپنا ہاتھ غوث کے ہاتھ میں دیا، اور غوث کے ہاتھ میں اس لیے کہ ان کا ہاتھ نبی کے ہاتھ میں ہے، اور نبی کے ہاتھ کو اللہ خود اپنا ہاتھ فرماتا ہے۔ چلو ایک محبت کی بات آخری کرتا چلو۔ اب سب کے پاس گھڑی ہے، آپ یوں چپ ہو گئے ہو جیسے میں مانگ لوں گا، ہے گھڑی میں 10 بجتے ہیں، 10 کے بعد 11، 11 کے بعد 12 کے بعد، یہ بچہ بیٹھا ہے چھوٹا سا، گنتی آتی ہے 10 11 12 13، وہ بچہ کہہ رہا ہے 13، گھڑی کہتی ہے 12 کے بعد۔ میں نے غور سے دیکھا، میں نے کہا ماشاءاللہ یہ گھڑی بھی سنی ہے، گھڑی بھی سنی ہے۔ کیسے؟ 11 سے اشارہ 11 ربیع الاخر والے 11ویں والے غوث پاک کی طرف، 12 سے اشارہ 12 ربیع الاول والے نبی کی طرف، 1 سے اشارہ اللہ کی طرف۔ تم 11ویں والے سے ملو، وہ تمہیں 12ویں والے سے ملائے گا، 12ویں والا تمہیں خدا سے ملائے گا۔ وسیلہ سمجھ آ گیا، پیری مریدی سمجھ آ گئی۔ ان کے ہاتھ میں اس لیے ہاتھ دیتے ہیں کہ یہ ہاتھ اب ہمیں اللہ تک پہنچائے، یہ ہمیں اللہ سے ملائیں گے، سیدھے راستے پر چلائیں گے، شیطان سے بچائیں گے۔ دنیاوی خواہشات کے لیے فائدہ کتنا ہوتا ہے؟ قرآن میں ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، قیامت کے دن لوگوں کو اماموں کے ساتھ پکارا جائے گا، آواز لگے گی کدھر ہے غوث پاک کے غلام، کدھر ہے خواجہ صاحب کے غلام ہیں؟ تو جس کا کوئی پیر ہی نہیں وہ کیا کریں گے؟ ہمیں تو ہر طرف سے آواز آ رہی ہوگی انشاءاللہ۔ سمجھ آ گئی؟ تو یہ 2 موضوع انہوں نے مجھے دیے تھے، اور میں نے تقریباً مسئلہ آپ کے سامنے اس حالت میں بھی ادھر ادھر نہ کر سکے۔ اللہ اس ذکر کی حضرت فرما رہے ہیں سب سے مولا، گفتگو میں مجھ سے کہیں کوئی غلطی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں توبہ کر سب سے۔ ماشاءاللہ یہ دیکھیں بڑے پیارے پیارے نعت خوان آ گئے، محفل جاری رہے گی، میں اجازت لے لوں گا، آپ اسی طرح بیٹھے رہیے گا۔ جناب زہیب صاحب تشریف لائے ہیں، بھائی کا نام آصف اتاری صاحب تشریف لائے ہیں ماشاءاللہ، تو یہ آپ کو گرمائیں گے۔ میں نے نثر میں کیا، یہ نظم میں کریں گے ماشاءاللہ، تو آپ سب تشریف رکھنا۔ اللہ تعالی صاحب عرس کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے، اور جو ان سے وابستہ ہیں اللہ ان کو پکا رکھے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔